بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بہت سے لوگوں کی فرمائش پہ کہ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ بھی اگر بتایا جائے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا حکم فرما رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا حکم دیے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں کے اصرار پہ قرآن شریف کا ترجمہ کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا اردو ترجمہ بھی ساتھ میں بتائیں گے، اور ہر لفظ کا پہلے الگ الگ ترجمہ بتایا جائے گا جیسا کہ آپ ابھی سنیں گے، اور اس کے بعد پھر ان الفاظ کو جوڑ کے پھر پوری آیت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے یہ پھر بتایا جائے گا۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند پارے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے کلام اللہ کا ترجمہ آپ بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سبق نمبر 1 ہوگا، اور یہ اس میں ہم سورہ فاتحہ پورا ترجمے کے ساتھ بتائیں گے، اور تجوید کے ساتھ ہم قرآن شریف پڑھنا بھی ساتھ میں سکھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اور بھی دیگر نام ہیں، جیسے کہ سورۃ الشفا، اسی طریقے سے 7 مثانی بھی اس صورت کو کہتے ہیں، اور ام القرآن بھی اس صورت کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ میں سب سے پہلے یہ با آپ دیکھ رہے ہیں، با زیر بی، با کسرے کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں سے۔ اس کے بعد یہ لفظ اسم، اور با کو جب اس سے ملائیں گے تو ہوگا بس، با سین زیر بس۔ یہ جو الف درمیان میں دیکھ رہے ہیں یہ الف گرا دیا جائے گا، اس کو حذف کر دیں گے، با کو سین سے ملائیں گے تو بس، اور اس میم کو لام سے ملائیں گے ملا، بس ملا۔ تو با کے معنی سے اور اسم کے معنی نام ہوتا ہے، اسم معنی نام، اور اللہ کا صفاتی ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو بسم اللہ، اس کے بعد الف لام، یہ ال ہے، اس کے معنی آتے ہیں جو، اور رحمان بہت مہربان۔ تو ال کو رحمان سے جب ملائیں گے تو الرحمن، الرحمن، یہ لام نہیں پڑھیں گے، الرحمن۔ اس کے بعد پھر ال آیا، اس کے معنی جو، اور رحیم رحم کرنے والا۔ یہاں پہ بھی الرحیم الف کو را سے ملائیں گے، لام نہیں پڑھا جائے گا۔ تو با معنی سے، اسمی معنی نام، اللہ معنی اللہ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یہ دیکھیں نیچے پورا لفظ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام سے۔ الرحمن
جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے جدا جدا الگ الگ حرفوں اور لفظوں کے معنی کو آپ نے یاد کیا، اس کے بعد پھر اس کو ملا کر کے آپ دوسرے لائن پہ یاد کریں گے۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس طریقے سے آپ تجوید کے ساتھ حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کا مشق بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ترجمے کو بھی یاد کریں۔ چلیے اب ہم دوسری آیت نمبر 2، یہ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ جو بسم اللہ ہے سورہ فاتحہ میں اس کو بعض علماء نے آیت نمبر 1 شمار کیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں آیت نمبر 1 ہے اور یہ آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 2، الحمد للہ رب العالمین، عین کی ادائیگی صحیح سے ہو، عالمین غلط ہوگا، عالمین، اور ہا الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کا ترجمہ، الحمد کے معنی تمام تعریفیں، ٹھیک ہے، للہ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، رب کے معنی رب پالنے والا، العالمین تمام جہان، رب العالمین تمام جہان کا رب۔ اب پوری آیت کا ترجمہ نیچے دیکھیں، نیچے لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو آپ الگ الگ الفاظ کے ترجمہ کو یاد کریں گے۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب کے معنی رب، العالمین تمام جہان۔ اب اس کو ملو کو یہ بولیں گے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ٹھیک، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 3، الرحمن الرحیم، را کو پڑ کر کے پڑھیں گے، یعنی موٹی آواز سے آپ اس کو ادا کریں گے، دونوں را کو۔ الرحمن الرحیم، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ پوری آیت کا ترجمہ یوں کریں گے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 4، پہلے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ مالک یوم الدین، یہ میم کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اس کو حروف مدہ کے طرح کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو میم کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے، مالک یوم الدین۔ اب اس کا ترجمہ، پہلے مالکی، مالکی کے معنی مالک، یوم کے معنی دن، یوم معنی دن، ٹھیک، الدین، الدین کے معنی بدلہ، مالکی کے معنی بولیے مالک، یوم معنی دن، الدین کیا معنی ہے اس کے؟ بدلہ۔ اب اس کو ملا کر کے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بدلے کے دن کا مالک ہے،
بدلے کے دن کا مالک ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب آیت نمبر 5 پہلے اسے تجوید کے ساتھ پڑھیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا مشدد ہے، یعنی کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں. تو یہاں پہ یا کے اوپر تشدید ہے تو یا کو مشدد کہیں گے. یا مشدد ہے اور جو مشدد حرف ہوتا ہے اس کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو ایا کا اگر آپ نے کہہ دیا تو یہ غلط ہو گیا. اس کو یوں بولیں گے ایاک ایاک نعبد. نعبد عین حلق سے صحیح سے ادا کیجئے. نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. نس سین کی ادائیگی میں ایک طرح سے سیٹی کی آواز ہوگی. نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تو آپ نے اس آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھا. اب اس کے معنی پہلے الگ الگ حرف کے معنی. ایاک معنی صرف تیری ہی. نعبد معنی ہم عبادت کرتے ہیں. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. واو کے معنی اور، واو زبر وا کے معنی اور. ایاک صرف تجھ ہی سے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اب اس کو ملا کر کے یوں اس کا ترجمہ ہوگا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بندہ اپنے رب سے عرض کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 6. پہلے اس آیت نمبر 6 کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. اہدنا الصراط المستقیم. صاد اور طا اسے موٹی آواز سے یعنی پر کر کے پڑھیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا کے معنی ہمیں ہدایت دے. الصراط کے معنی راستہ. المستقیم سیدھا. صراط راستہ، المستقیم سیدھا. صراط المستقیم سیدھا راستہ. پورا ترجمہ یوں ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اب یہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ تو آگے والی آیت میں اس کا بتایا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ. پہلے تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں. صراط الذین انعمت علیہم.
صراط الذین انعمت علیہم. صراط کے معنی راستہ، ابھی آپ نے پیچھے بھی پڑھا آیت نمبر 6 میں. الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم، علیہم کے معنی ان پر. اب اس کا پورا ملا کر کے ترجمہ یوں ہوگا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. ٹھیک، یعنی کہ آیت نمبر 6 میں اپنے رب سے بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. ٹھیک، آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لام مشدد ہے، لام کو صحیح طریقے سے مد کرتے ہوئے لام کو یوں پڑھیں گے، ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تو آپ نے آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھا، اب اس کو معنی کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ یوں پڑھیں گے. غیری کے معنی نہ، ٹھیک ہے، نہ یعنی سوا، علاوہ. تو یہاں پہ نہ. المغضوبی، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے. ٹھیک، غیری کے معنی نہ، المغضوبی کے معنی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، و کے معنی اور، لا کے معنی نہ، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے. اب اس کو ملا کے یوں کہیں گے، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. کیا؟ راستہ. یعنی کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. یعنی کہ ان دونوں لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلائیے، بلکہ ہمیں آپ ان لوگوں کے راستے کی طرف ہدایت دیجیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. ٹھیک ہے.